حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا بیمار تھا۔ حضرت انس بن مالک یہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا بہت ہی بیمار تھا اور بہت ہی شدید بیمار کی حالت میں تھے۔ وہ کہیں باہر چلے گئے تھے اور باہر چلے گئے تو بچے کا جو ہے کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ تو تھے ہی نہیں، بلکہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم جو ہے گھر پر تھی۔ اب جو ہے حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم گھر پر ہیں، لیکن ہوا کیا کہ ان کا بیٹا انتقال ہو گیا۔ اور ابو طلحہ جب واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ میرا جو لڑکا تھا اس لڑکے کی جو ہے طبیعت خراب تھی، وہ لڑکا ہے کیسا اور ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بچے کی ماں حضرت ام سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون حال ہے، یعنی بہت سے جو ہے کیا نام کہتے ہیں وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم نے یہ کہا کہ وہ سکون کی نیند سو رہے۔ پھر بیوی نے جو ہے ان کے سامنے شام کا کھانا رکھا، یعنی حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ کے سامنے جو ہے کھانا رکھی، اور کھانا رکھنے کے بعد جو ہے پھر ابو طلحہ نے کیا کیا، کھانا سے فارغ ہوئے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے چونکہ حضرت ام سلیم جو ہے بنا اور سنگار کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر سرتاج جو باہر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تھکا ماندہ آئیں گے، اور تھکا ماندہ آنے کے بعد اگر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ بیٹا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے دل میں ٹھوس پہنچے گا اور ان کے دل میں جو ہے رنج و غم کا جو ہے علم برسے گا۔ اس لیے حضرت ام سلیم نے کیا کیا کہ ان کو فوراً یہ چیز معلوم نہ ہو جائے۔ حضرت ام سلیم نے کیا کیا، بناؤ سنگار کی، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ آئے، اور آنے کے بعد حضرت جو ہے ام سلیم نے کھانا پیش کی، اور کھانا پیش کرنے کے بعد جو ہے حضرت ابو طلحہ کھانا سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے کیا کیے، حضرت ام سلیم سے ہمبستری بھی کی، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو ام سلیم نے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج، ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی چیز کوئی جو ہے کوئی آدمی اگر کوئی چیز امانت کے طور پر دے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضرت ام سلیم نے کہا کہ اگر کوئی چیز اگر دیتا ہے تو اس چیز کو دینے کے بعد اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے یا پھر جو ہے واپس نہیں کریں گے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو تو اس کی چیز جو ہے واپس کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ بھائی چیز ان کی ہے تو وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت ام سلیم نے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج، میں آپ کو پہلے یہ بات نہیں بتائی، آپ اپنے بیٹے کے تعلق سے پوچھا اور جو ہے اس کی طبیعت خراب تھی، اور اب جو ہے اس کی طبیعت خراب کے تعلق سے آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا لڑکا یعنی کہ میرا لڑکا جو ہے انتقال کر چکے ہیں، لیکن میں نے آپ کو آنے کے فوراً بعد اس لیے اس بات کو نہیں بتائی تاکہ آپ کے دل میں رنج و غم نہ برسے اور جو ہے آپ کے دل میں جو ہے ٹھوس نہ پہنچے۔ تو حضرت کیا کیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہو گئے، اور غمگین ہونے کے بعد فوراً کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ تمام کے تمام ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے معاملہ ہو گیا ہے، اور رات کو جو ہے میں جب واپس آیا تو میری بیوی نے نہیں بتایا کہ میرا لڑکا انتقال کر گیا ہے، لیکن اسی حالت میں جو ہے میں نے بیوی سے جو ہے صحبت کر لیا اور اس سے مجامعات کر لی، اور میرے ایک سائڈ میں جو ہے ایک روم میں میرا لڑکے کا جو ہے جنازہ رکھا ہوا تھا اور وہ انتقال کر چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو داد دی اور یہ کہا کہ اے ام سلیم، تم نے جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے اس کا جو ہے بہت ہی بڑا اجر دے گا، ثواب دے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہوا بھی یہی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بتا دیا کہ اے ابو طلحہ، جس رات کو تم نے صحبت کیا ہے اور جس رات کو تمہارا بیٹا انتقال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے عوض میں اور اس بیٹے کے بدلے میں ایک
اور جو ہے نیک وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر دیا، یعنی کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شوہر کس طریقے سے خوش رہے اور شوہر کی جو ہے کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے، یہ حضرت ام سلیم نے درس دیا کہ اے لوگو اپنے شوہر کا مقام کو سمجھو اور اپنے شوہر کے مرتبے کو سمجھو، اور کہیں سے اگر کوئی آتا ہے اور جو ہے اور کیا پتہ ہے مزدوری دے کے آتا ہے یا باہر بازار سے آتا ہے یا کوئی جو ہے کاروبار کر کے آتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے لپٹ جھپٹ پڑو، نہیں، بلکہ ان کا پہلے احترام کرو اور پانی وغیرہ اگر ہے تو پانی وغیرہ پیش کرو، کھانا کیونکہ وہ بھوکا ہے تو پہلے کھانا دے دو، اب اگر کوئی بات کرنی ہے تب جا کر بات کرو، ایسا نہیں کہ فوراً آیا اور فوراً اس کو سنا دے۔ اس لیے کہ اگر فوراً اس کو سنا دیا جائے تو ایک تو تھکا ماندہ جو ہے مرد آتا ہے، اور تھکا ماندہ آنے کے بعد اگر بیوی اسی وقت غصے میں جو ہے کچھ بول دی تو اور زیادہ وہ پریشان ہو جاتا۔ تو حضرت ام سلیم نے یہ بتا دیا کہ اے لوگو اس سے درس حاصل کرو، اور حضرت ام سلیم نے یہ کر کے بتا دیا اپنا بیٹا ہے، بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی مرد کا مقام اور اپنے شوہر کی عزت اور اس کی عظمت کو سمجھتی ہے۔ بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر سے صحبت بھی کی، اور صحبت کرنے کے بعد جو ہے کیا نام کہتے ہیں کھانا، پہلے تو کھانا بھی کھلائی، کھانا کھلانے کے بعد جو ہے اپنے صحبت جو ہے اپنے شوہر سے صحبت بھی کی، اور صحبت کرنے کے بعد پھر جا کر اس بات کو بتایا۔ تو اس واقعہ سے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کس طریقے سے کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کا مقام کس طریقے سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔